مرکزی مسلم لیگ حیدرآباد سندھ کے زیر اہتمام اقصی آڈیٹوریم میں ایک عظیم الشان آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت مرکزی مسلم لیگ سندھ کے صدر فیصل ندیم اور حیدرآباد ڈویژن کے صدر انجینئر نعمان علی نے کی۔ کانفرنس میں مختلف سیاسی، مذہبی، سماجی، اقلیتی برادری اور تاجر تنظیموں کے نمائندگان نے بھرپور شرکت کی۔ شرکا میں جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر، مرکزی مسلم لیگ حیدرآباد کے جنرل سیکرٹری عمر فاروق خانزادہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے رہنما امیر عبداللہ فاروقی، جماعت اسلامی کے ضلعی رہنما عقیل احمد خان، پاکستان سلامتی کونسل حیدرآباد کے صدر سید عاصم شاہ، جمعیت علماء اسلام فے کے ضلعی سربراہ حافظ خالد حسین دھامرا، جمعیت علماء اسلام سین کے رہنما قاری سعد اللہ، قاری عبدالمجید صدیقی، سماجی رہنما جاوید اقبال، محمد خلیل، آغا اعجاز ایڈوکیٹ، ہندو پنچایت کے رہنما ڈاکٹر امرشی کمار، اولڈ پارٹس ایسوسی ایشن کے راجو بھائی، انجمن تاجران ریشم بازار کے طارق شیخ، انجمن دکانداران نعمان عالم، مولانا اکبر بھٹی، یوتھ لیگ کے عبدالہادی، طلبہ تنظیم کے رہنما عبداللہ حسن اور میڈیا نمائندگان رضوان احمد، دانش، عمیر خان اور حسنین شاہ سمیت دیگر معزز شخصیات شامل تھیں۔ صدر مرکزی مسلم لیگ سندھ فیصل ندیم نے اپنے خطاب میں کہا کہ بنیان المرصوص حق و باطل کا معرکہ تھا، جس میں پاک فوج نے دشمن کو بھرپور جواب دے کر اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ پاکستان نے بھارت کے مقابلے میں ایک تاریخی کامیابی حاصل کی، جسے دشمن قوتیں مسخ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، مگر پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر نے کہا کہ پاک فوج نے وطن کے دفاع میں عظیم قربانیاں دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ ہم اپنی افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے۔ انجینئر نعمان علی نے اپنے خطاب میں کہا کہ مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے اظہار تشکر کے عنوان سے جاری مہم میں طلبہ، اساتذہ، علماء، خواتین اور دیگر طبقات کو متحرک کیا جا رہا ہے، تاکہ افواج پاکستان کی کامیابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے قومی یکجہتی کو فروغ دیا جا سکے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے رہنما امیر عبداللہ فاروقی اور دیگر مقررین نے کہا کہ پاکستان آج تحفظ حرمین شریف کا مضبوط قلعہ ہے اور اس کی کامیابیاں عالم اسلام کے لیے باعث فخر ہیں۔ انہوں نے پاک فوج کی بروقت کارروائیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینا قابل تحسین ہے اور پوری قوم دفاع پاکستان کے لیے متحد ہے۔ اقلیتی رہنما اور ہندو پنچایت کے سربراہ ڈاکٹر امرشی کمار نے کہا کہ اقلیتی برادری بھی پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور اپنا مثبت کردار ادا کرتی رہے گی۔ کانفرنس کے اختتام پر ایک متفقہ قرارداد منظور کی گئی، جس میں پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مزید برآں 8 مئی کو حیدرآباد کے کوہ نور چوک پر ایک عظیم الشان اجتماع کے انعقاد کا اعلان کیا گیا، جس میں تمام سیاسی، مذہبی، سماجی تنظیموں اور اقلیتی برادریوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ اجتماع قومی یکجہتی اور افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کی ایک اہم کڑی ثابت ہوگا۔ آخر میں پاک فوج کے شہداء کے لیے خصوصی دعا کی گئی، جبکہ شرکا نے مرکزی مسلم لیگ کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اسے قومی یکجہتی کی بہترین مثال قرار دیا کہ ہندوستان نے اس ملک کو بطور ملک جو ہے وہ قبول کر لیا ہو۔ ان کی سازشیں مسلسل جاری و ساری رہی، وہ مسلسل اس بات کی کوششیں انہوں نے کی کہ کسی طرح سے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سفارتکاری میں بھی آپ نے انڈیا کو پیچھے چھوڑا۔ آج کا پروگرام آپ یہاں پر آئے، آپ جانتے ہیں کہ ایک اشرے کا باقاعدہ طور پر ہم نے اعلان کیا ہوا ہے کہ پچھلے سال یعنی مئی 2025 میں اللہ رب العزت نے اس مملکت کو، اس ریاست خداداد کو اور اس وطن عزیز کو ایک عظیم فتح عطا فرمائی تھی۔ یعنی ہم سے کئی گنا بڑا جو ہے وہ ایک ملک جو ہر لحاظ سے بہت زیادہ تھا، یعنی آپ یہ دیکھیں معاشی طور پر اور یعنی عسکری طور پر جس کے پاس ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ قوت موجود تھی، اور اسی قوت کے زوم میں آ کر اسے حملہ کیا تھا، اور آپ نے دیکھا اللہ کے فضل کے ساتھ ہماری ریاست نے، ہمارے ملک نے، ہماری بہادر افواج نے ان کو شکست فاش سے دوچار کیا اور دھول چاٹنے پر مجبور کیا۔ اس پر شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ پورا ایک عشرہ اللہ کی توفیق سے مختلف ایونٹس جو ہے وہ مقصد ہم نے اس بات کا لازمی طور پر جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ منعقد کیے جائیں گے۔ انہی میں سے آپ نے دیکھا کہ آج ایک APC جو ہے وہ منعقد کی گئی، جس میں بہت ساری جماعتیں الحمدللہ ان کے قائدین، ان کے اکابرین آئے۔ آپ نے دیکھا کہ تاجر تنظیمیں، آپ نے دیکھا کہ جو ہے سماجی تنظیمیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ دیگر مذاہب سے یعنی تعلق رکھنے والے جو لوگ تھے وہ بھی یہاں پر اللہ کے فضل سے موجود تھے۔ میں اپنی یوتھ کو انشاءاللہ العزیز یہ کہوں گا کہ دنیا میں اگر آپ کو کہیں پر درست طریقے سے جو ہے وہ عزت میسر آ سکتی ہے تو وہ یہ ملک ہے، یہ آپ کا گھر ہے انشاءاللہ۔ تو اپنی پوری صلاحیت کو
اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے صرف کریں. انشاءاللہ یہ ملک عزت دار ہوگا تو ہم انشاءاللہ سب کے سب عزت حاصل کریں.